حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں مسلمان تھے۔ اوکے صحیح ہے، ٹھیک ہے، میں آپ سے دو تین گزارشات جو پوچھنا چاہتا ہوں۔ بسم سب سے اللہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر ایمان تو محمول ہے، ٹھیک ہے نا؟ محمول سے کیا مراد ہے؟ محمول سے کیا مراد لیتے ہیں آپ؟ محمول آپ نہیں جانتے، موضوع پر حمل ہونے والا۔ محمول اس میں ٹھیک، مفعول کا سیاہ ہے، جس وہ طرح مجھے قضیہ پتہ ہے، حملیہ میں پہلا موضوع ہوتا ہے دوسرا محمول ہوتا ہے، صحیح ہے، اوکے ٹھیک ہے نا؟ صحیح یہاں ہے۔ پر ایمان محمول ہے، اور ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں یہ موضوع بن رہا ہے۔ کہاں پر، کس جملے میں؟ تو کوئی آیت، کسی آیت کی بات کر رہے ہیں؟ محمول کس کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، میں انشاءاللہ دلائل بھی پیش کروں گا، اور دلائل سے پہلے جو میں آپ سے تھوڑا دو تین باتوں کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ عرض یہ ہے کہ ہم نفی کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں جو یہ قضیہ سالبہ ہے، یعنی حمل نہیں ہوتا ایمان ابو بکر عمر پر۔ جب اسلام ہی حمل نہیں ہوتا تو ایمان کیسے حمل ہوگا؟ عرض یہ ہے، آپ دیکھو، اور آپ نافی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی صحیح ہے، ہاں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ ایمان محمول ہے اور ابوبکر اور عمر موضوع ہے، تو آپ کے محمول موضوع جی سے نفی کرنا یہ موقوف ہوگا تبیین محمول پر، تو محمول کا تعریف ہوگا پھر حکم سلبی لگا کر۔ اوکے صحیح ہے، میں کہتا ہوں کہ آپ کو سب سے پہلے محمول کا تعریف کرنا چاہیے۔ جی محمول یا پہ ایمان ہے، آپ ایمان کس چیز کو کہتے ہیں؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، محمول یہاں پہ ایمان نہیں ہے، اصل اسلام ہے۔ ہم اس بات پہ آپ سے اعتراض نہیں کرتے کہ ابو بکر عمر کا ایمان ثابت کرو، ہمارا بات یہ ہے کہ ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو۔ دیکھیں، جیسے علماء کے ہاں یہ بات مفروغ عنہ ہے کہ اس کفر کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کفر وہ ہے جو کفر ظاہری ہے، ایک شخص کہتا ہے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، بھائی میں مسلمان نہیں ہوں، میں کرسچن ہوں، میں عیسائی ہوں، میں یا ہندو ہوں، یا میں کسی مذہب کو نہیں مانتا، تو ایسا شخص وہ کافر ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ کفر کا ایک دوسرا قسم ہے کہ ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے، اسلام کا اظہار کرتا ہے، لیکن اس سے ایسے افعال سرزد ہوتے ہیں جن کی روح سے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مثلا مرزا غلام احمد قادیانی نے کبھی کلمے کا انکار نہیں کیا۔ قادیانی ابھی آپ کے پاکستان میں رہتے ہیں، وہ سب کلمہ گو ہیں، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، قبلہ کو بھی مانتے ہیں، قبلہ کی طرف ہی نماز پڑھتے ہیں، ان کے مساجد وغیرہ بھی ہوتے تھے، اور وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن مسلمان کہتے ہیں کہ وہ کافر ہیں۔ کیوں کافر ہے؟ کیونکہ ان کا ایسا عقیدہ ہے کہ وہ اسلام کے ساتھ ان کا نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام محمد قادیانی نبی بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، رسول بھی تھے، امام بھی تھے، اور وہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت مہدی علیہ السلام ہے، فلان فلان فلان۔ یا کوئی شخص اگر کلمہ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے جی، میں کہہ رہا ہاں، ہوں بھائی صاحب، تو یہاں یہ پر میرے پاس ایک کشاف یہ میرے جی بسم پاس اللہ، ایک کشاف فی اصطلاحات الفنون، یہ اللہ جی سر، محمد علی ابن محمد الطانوی اس کا کتاب ہے۔ وہ کہہ رہا ہے ایمان لغت میں کہتے ہیں تصدیق کو، ٹھیک ہے نا؟ اوکے اور محدثین جو وہ شارحین حدیث وہ لکھتے ہیں تصدیق یا سے کون سا تصدیق مراد ہے، وہ کہتے ہیں الایمان، ایمان کہتے ہیں تصدیق بجمیع ما جاء به نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ ٹھیک ہے وسلم، نا؟ ٹھیک ہے۔ آپ اس طرح آپ یہ ایمان مانتے یا ایمان کا کوئی اور تعریف آپ اپنے طرف سے کرتے ہو؟ دیکھیں ہم یہاں پہ اصل اسلام پہ بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں ایمان کا حلقہ جو ہے، ایمان کا جو دائرہ وہ کافی محدود ہے، ہر مسلمان مومن نہیں ہے، لیکن ہر مومن مسلمان ہے۔ لہذا اگر کوئی ایسا شخص مثلا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہ وہ چاہے سارا دن نماز پڑھے، چاہے کلمہ پڑھے، ہم اس کے ایمان پہ بات نہیں کہ مومن ہے یا نہیں، ہم کہیں گے یہ مسلمان ہی نہیں ہے کیونکہ اس نے ایسا فعل انجام دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو عرض یہ ہے جو کہ ہم ان کے اس بات اسلام پہ صحیح نزاع، طرح ان نہیں کے ہے۔ اسلام خلفاء کے اسلام پہ نزاع ہے، نزاع ان کے اسلام پر ہے، ایمان پہ نزاع ہے ہی نہیں۔ اس کی باری بات میں ہے کہ یہ مسلمان تھے تو مسلمان ہونے کے بعد یہ مومن بھی تھے یا نہیں تھے، یہ الگ بات ہے۔ ہم ان کا اصل اسلام آپ سے دلیل ٹھیک مانگتے ہیں، ہے جی، اصل اسلام آپ ان کا ثابت کہتے ہیں کریں۔ یعنی آپ کا مقصد ہے کہ حضرت عمر و بکر تو موضوع بنا اور اسلام محمول بنتا ہے، تو جی سر، محمول کو سلب کرنے سے پہلے اس کا تبیین بھی ضروری ہے نا؟ اب یہ آپ ضروری ہے کس طرح بالکل۔ اسلام کا پہچان آپ کی نزدیک کیا ہے؟ اسلام کا پہچان یہ ہے کہ ایک شخص کلمہ پڑھے، شہادتین پڑھے، شہادتین کی تصدیق کرے، اور اس کے بعد اس سے ایسا عمل سرزد نہ ہو جو مسلمین کے نزدیک کفر ہے۔ یعنی آپ کے نزدیک حضرت عمر اور بکر رضی اللہ عنہما یہ دونوں پہلے سے مسلمان تھے، بعد میں وہ مرتد بن گئے؟ نہیں، یہ انہوں نے اسلام کا اظہار کیا تھا لیکن کبھی یہ دل سے اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ سر سے ان کا اسلام اور ایمان
ہونے کے قائل بھی نہیں. بالکل. ٹھیک ہے. سب سے پہلے بات یہ کہ آپ نے میں نے 2-3 ہفتوں سے میں نے سنا ہے کہ آپ نے اور علماء کرام سے پوچھا ہے کہ اس آیات سے اور اس احادیث سے میں استدلال کر لیتا ہوں کہ ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ دونوں مسلمان نہیں. جی سر میں نے بولا. ٹھیک ہے نا. جی سر. میں اسی نہج پہ آ جاؤں یا پہلے اپنے دلائل پیش کرو آپ کو؟ مجھے نہیں معلوم آپ کس نہج پہ آنا چاہتے ہیں. بہرحال آپ کی مرضی، جس موضوع پہ آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، جس اس پہ ٹھیک ہے، دلیل جیسا میں لانا چاہتے تمہارے ہیں، آپ کی انداز مرضی ہے. سے مجھ سے دلیل میرا مانگتے ہیں تو میں مقصد یہ دلیل دینے نہیں کے لیے ہے. تیار ہوں. ٹھیک ہے جی، میرا مقصد یہ نہیں میں آپ کو ذلیل کروں، ٹھیک ہے نا. میرا مقصد یہ اگر آپ کو اس بارے میں اگر پتہ نہ ہو، اگر آپ کو پتہ چل جائے اور آپ کا اصلاح ہو جائے تو ہمارے آپ دونوں کے لیے انشاءاللہ خیر کا ذریعہ ہوگا. میں اصلاح کے لیے اب ٹھیک ہے محتاج نا. ہوں. آپ کی بڑی مہربانی سب سے ہوگی کہ پہلے ہماری دیکھو، اصلاح کریں. جی میں سر. آپ کو جو ہے وہ دلائل دے رہا ہوں، آپ سن لے بس. اوکے آرام جی. سے سن لے انشاءاللہ. میں آپ کو تھوڑے آرام سے دلائل دکھا رہا ہوں. اوکے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر غالباً 172 بنتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح. میں اسی آیت کو اسی نہج پہ چھوڑ دیتا ہوں. آخر میں دوسرا آیت جو ہے اس کے ساتھ لگاتا ہوں. آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے فزادہم ایمانا. اس کے بعد میں ترجمہ کر رہا ہوں الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح. وہ لوگ جنہوں نے قبول کیا اللہ اور رسول کا حکم کو، یہ غزوہ حمراء الاسد کے وقت پر، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے فزادہم ایمانا. اللہ تعالیٰ نے ان کا ایمان زیادہ کیا. اور زیادت فرع ہے ثبوت کا، تو قبل ثبوت الایمان زیادت محال ہے. تو پہلے جو ہے وہ ایمان ثابت ہوا، بعد میں زیادت نصیب ہوا. اس میں دونوں شریک تھے. تو فزادہم ایمان، یہ دلیل ہے ان کی ایمان کا کہ ان کی مومن کی شان ہے استجاب رسول. اللہ تعالیٰ فرماتے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. یا استجاب ثابت ہوا، اور استجاب جو ہے یا الذین استجابوا للہ والرسول میں ثابت ہوا. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فزادہم ایمانا. تو فزادہم ایمان سے یہ پتہ چلا کہ زیادت فرع ثبوت کا، تو قبل ثبوت الایمان زیادت محال ہے. تو اس سے ثابت ہوا کہ دونوں مومن ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ان دونوں میں اس آیت کریمہ میں ان دونوں کا ذکر نہیں، تو میرے پاس ابن کثیر ہے، تو دے دو مجھے. اس ابن کثیر میں میرے ساتھ جو ابن کثیر ہے غالباً یہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 166. یا آپ ان کو دکھا دیں فقام ابو بکر. چلو میں پہلے جو ہے آپ کو اس طرح دکھا رہا ہوں، بعد میں انشاءاللہ کر دیں. یا پھر فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر و عثمان و علی و ناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یا پھر یہ ابن کثیر ہے، غالباً 4-5 سندوں کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا ہے. یا پہ آپ ان کو دکھا دو، اسی صفحے پہ دکھاؤ، نیچے کرو، اسی طرف پہ آ جاؤ. صحیح ہے. کیا پڑھ لیں؟ تو عبارت پڑھ دیکھو لیں، بھائی ادھر سے پڑھ ابن لیں بھائی. کثیر میں انہوں نے سند ذکر کیا فقام النبی و ابو بکر و عمر و عثمان و علی و ناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میں دونوں شریک تھے، ابو بکر بھی اور عمر بھی. تو رب لا یزال کا حکم آ گیا فزادہم ایمانا. اور میں کہتا ہوں زیادت قبل ثبوت محالس. اسی طرح وذکرت طبرانی، امام طبرانی نے بھی اس طرح پیش کیا ہے. ومزار رسول صلی اللہ علیہ وسلم للمیعاد و ابو بکر و عمر و عثمان و علی و طلحہ فی 70 رجلا. سب سے پہلے یہ حوالہ میں نے آپ کو ابن کثیر سے پیش کیا. تو ابن کثیر سے طبری نے تفسیر ابن جریر میں نقل کیا ہے فندب معه ابو بکر صدیق و عمر و عثمان و علی و زبیر. استدلال کی طرز یہ اللہ اور رسول کے حکم کو حالت تکلیف اور تنگی میں ماننے والوں کو اللہ نے مومن کا نہ کافر. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فزادہم ایمانا، یا ایمان آیا سلب ایمان نہیں آئی. ٹھیک ہے جی. یہ سب سے پہلے آیت میں نے آپ کو پیش کیا. نمبر 2 سورہ توبہ آیت نمبر 40 سے یہ جو باقی علماء کرام نے استدلال پیش کیا، میں ایک اور انداز پہ اس سے استدلال پیش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے اذ ہما فی الغار، جب یہ دونوں غار میں تھے. اذ یقول لصاحبہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحب کو کہا لا تحزن ان اللہ معنا، آپ پریشان مت ہو جانا، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے. میرے پاس تفسیر قمی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 224، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 224. اسی میں بھی یہ دیکھو، ان کو دکھاؤ بھائی، دکھاؤ. اسی میں بھی یہ عبارت آ گیا کہ
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار میں ابو بکر صدیق موجود تھا. یا طرز استدلال سنو، واپس ماتے جا، یا طرز استدلال سنو بھائی. یا ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا اور دوسرا ابو بکر رضی اللہ عنہ تھا، ٹھیک ہے نا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. سورہ انفال آیت نمبر 19 پر اللہ تعالیٰ فرماتے وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر دونوں مومن بن گیا. اور اسی طرح سندن بخاری شریف میں ہے کہ دوسرا شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھا. مجموع سیاہ 297 نمبر صفحہ پہ، نمبر حدیث 3652. دے دو ان کو دکھاؤ. یا بی بی اس طرح 297 صفحہ نمبر حدیث 3652 3652، ٹھیک ہے. یا پھر وہ فرماتے وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا تحزن ان اللہ معنا. تو یا بھی یہ حدیث میں جو ہے وہ اس طرح بات آ گیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھا. تو بخاری شریف میں بھی یہ موجود ہے، وہ آ گیا، ٹھیک ہے نا. مجموع سیاہ 297 نمبر صفحہ، مسلم شریف 3652 صفحہ میں اس طرح موجود ہے. اسی طرح مسلم شریف 6169 نمبر حدیث بھی اس کے دلیل ہے. یا بھی جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ یقول لصاحبی لا تحزن ان اللہ معنا. یا ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا اور دوسرا ابو بکر رضی اللہ عنہ تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ معنا، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال نمبر 19 پر فرمایا وان اللہ مع المؤمنین، اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے. یا پر آپ نے کراچی والے ملک کو کہا کہ وہ حوض کوثر تک نہیں آ سکتا کیونکہ انہوں نے خلیفہ مقرر کیا بدلیل انک لا تدری ما احدث بعدک. تو اسی میں آپ کو کہہ رہا ہوں ترمذی صفحہ نمبر 2030 جلدی لے آؤ، صفحہ نمبر 2030 اگر ایک مقامہ کو بتاؤ خان 2030 3670 نمبر حدیث روا دے رہو 2030 وخائے ہوتا مقامہ خطلان دے. یا بھی موجود ہے وہاں ابن عمر رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال علی ابی بکر انت صاحب مجھے جواب دینے دو نا علامہ صاحب، اب مجھے بھی جواب دینے دو نا. اب میں نے آپ کی باتیں سن لی کچھ، ٹھیک ہے نا. اب میں نے ٹائمر بھی نہیں لگایا آپ کے لیے. اب مجھے کتنا ٹائم دیں گے تاکہ میں ٹائمر لگا دوں؟ اگلی دفعہ اتنا ہی آپ کو ٹائم دیں گے. جی بس آپ بتاؤ کتنا. نہیں میں ٹائمر لگا دیتا ہوں، کچھ بولو، میں آپ کے کتنے دیر میں جواب دے دوں؟ کتنا ٹائم ہوگا آپ مجھے بتاؤ، جتنا مجھے ٹائم دیں گے اتنا ہی ٹائم آپ کو دیں گے، ٹھیک ہے نا. 5 منٹ لے لیں، صحیح ہے. آپ نے اتنی بات کی ہے، 5 منٹ میں اس کا جواب دوں؟ صحیح ہے، بس اگر آپ زیادہ لیتے ہیں صحیح ہے. نہیں تم بولو، کچھ انصاف کرو نا، کچھ آپ کی باتوں کا جواب. صحیح ہے 10 منٹ، چلو 10 منٹ میں بات کرتا ہوں، 10 منٹ بات کرتا ہوں. میرے محترم ناظرین، انہوں نے جس آیت کا ذکر کیا یہ ان کے مفاد میں نہیں ہے، ان کے ضرر میں. آیا یہ ہے میرے محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد الذين استجابوا لله والرسول صلى الله عليه وآله وسلم من بعد ما أصابهم القرح، جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد، درد لینے کے بعد اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہوں نے استجابت کی ہے. للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، جنہوں نے ان میں سے احسان مند ہے، ان کے لیے وہ صاحب تقوی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے گا. یہ آیہ کا نزول کب ہوا ہے میرے محترم ناظرین؟ یہ ملاحظہ فرمائی، تفسیر ہے یہ الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، عبد الرحمن سیوطی کی کتاب ہے. الدر المنثور جلد نمبر 2، چاپ دار الفکر. الذین استجابوا للہ والرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورہ آل عمران آیہ نمبر 172 ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے ذیل میں فرماتے ہیں وَأَخْرَجَ النِّسَائِي وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَالطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عن طریق اکرمہ عن ابن عباس. ان لوگوں نے ابن عباس سے صحیح سند کے ساتھ روایت کی. لما رجع المشركون عن احد قالوا لا محمدا قتلتم ولا الكواعب والى الى اخره، فسمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فندب المسلمين فانتدبوا حتى بلغ حمراء الاسد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین اس کے بعد انہوں نے دعوت دی تھی، تو اس وقت مشرکین جب احد سے واپس گئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم واپس آئیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر جمع کیا تھا اور کچھ لوگوں نے ان کی
کیا کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استجابت فرمائی. اب میرے محترم ناظرین، جن جہاد میں کیا رول ہے بھائی؟ یہ بات اس کی ہو رہی ہے کہ جن لوگوں نے ان کو زخم ملنے کے باوجود، درد لینے کے باوجود انہوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی استجابت کی. ابو بکر کا مجھے جہاد دکھائیں تاریخ میں. اور بھائی اللہ نے قرآن مجید میں جہاد کرنے والوں کی تعریف کی ہے، ہم اس کو مانتے ہیں. ابو بکر کا اب اپنی کتاب بخاری وغیرہ سے مولوی صاحب ہمیں دکھائیں کہ ابو بکر نے کوئی تیر مارا ہو کبھی کفار کی طرف، کوئی پتھر مارا ہو، یا عمر کی کوئی انہوں جو مختلف جنگوں سے بھاگے. یہ تمہارا اپنا کتاب ہے جامع البیان تأویل آیات القرآن الکریم، جزء 40، چاپ دار الفکر بیروت میں سنہ 2014 میں چھپی ہے. یہ صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. اس آیت کو عمر صاحب پڑھتے ہیں، یہ صحیح سند کے ساتھ، بلکہ 2 اسانید کے ساتھ نقل کرتے ہیں کہ عمر صاحب نے اس کو اپنے خطبے میں پڑھا ہے. وہ کہا لما كان يوم احد هزمناهم، جب جنگ احد ہوا ہے تو ہم نے کفار کو شکست دیا. ففررت حتى صعدت الجبل فقد رأيتني انزو كأنني اروا. میں بھاگنے والوں میں تھا، میں خود بھاگ گیا ہوں، میں بھاگنے والوں میں تھا اور میں بھاگ گیا ہوں، اور یہاں تک کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں پہاڑی بکری کی طرح، اروا کس کو بولتے ہیں؟ پہاڑ کی، اس کی طرح میں پہاڑی پہ چڑھ رہا تھا، بھاگ رہا تھا. اور وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن فرماتے ہیں والرسول یدعوکم فی اخراکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے پکار رہا تھا کہ بھاگو نہیں، بیعت کی تم لوگوں نے. یہ خود آپ کا خلیفہ کہہ رہا کہ میں بھاگ گیا تھا. اچھا، اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین، یہ عجیب بات ہے، جہاد کی آیات لے کے آ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کی ایمان ثابت کرنے کے لیے جن کا کوئی جہاد ہے ہی نہیں کبھی. میں ان کے اپنے کتاب سے آپ کو دکھاؤں میرے محترم ناظرین کہ یہ حضرات بار بار مختلف جنگوں سے بھاگ گئے. اور بھائی تم اگر جہاد ایمان کی دلیل ہے، پہلے ان کا جہاد ثابت کرو نا. جو لوگ جہاد سے، آپ کی اپنی کتابوں میں بری پڑی ہے یہ لوگ جہاد سے بھاگ گئے، تو اس کو تم کیسے کہتے ہو کہ یہ مجاہد تھے؟ برا جہاد کی آیات لے کے آتے ہو کہ بھئی یہ تو پہلے سے مومن تھے. جو جہاد سے بھاگ جاتا ہے الفرار من الزحف، آپ کو پتہ یہ کبائر موبقات میں سے، اور یہ عدم ایمان کی نشانی ہے. یہ کتاب ہے بخاری، اور بھائی یہ کتاب ہے ان کی بخاری. انہوں نے جتنے حوالے دیے اپنے کتاب، کسی شیعہ کتاب کا انہوں نے تو حوالہ دیا نہیں نا، انہوں نے اپنی کتابوں سے حوالہ دیے. تفسیر قومی سے انہوں نے حوالہ دیا تھا سورہ توبہ کی، اور انہوں نے وہ عبارت پڑھی نہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے. یہ کتاب صحیح بخاری، کتاب دار احیاء تراث العربی، ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 760 میں، 760 میں یہ حدیث نمبر 4322 ہے. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. یہ سورہ مبارکہ توبہ کی آیت ہے یا نہیں ہے؟ یوم حنین تم لوگ، صحابہ سے خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تم لوگ بھاگ گئے تھے. وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین تمہارے لیے تنگ ہو گئی تھی. ان بھاگنے والوں میں کون تھا؟ یہ تمہاری اپنی بخاری ہے. کچھ حیا بھی ہونی چاہیے انسان کو. جہاد کا ادعا، وہ بھائی جہاد کس نے کیا ہے؟ اور کون جہاد کیا ہے اور کون بھاگا ہے مختلف جنگوں سے؟ جہاد کی آیت لاتا ہے کہ ایمان کی نشانی ہے. کس کے لیے؟ وہ لوگ جو مختلف جنگوں سے بھاگ گئے. اور بھائی یہ کوئی منطق ہے، کوئی عقل ہے مولوی صاحب؟ یہ کس کی حدیث ہے؟ یہ حدیث ہے ابو قتادہ سے. ابو قتادہ روایت کرتے ہیں کہ جنگ حنین میں وانہزم المسلمون، مسلمین بھاگ گئے. وانہزمت معهم، میں بھی ان کے ساتھ بھاگ گیا. فاذا عمر بن الخطاب فی الناس، میں نے عمر کو دیکھا کہ وہ بھی بھاگنے والوں میں، عمر بن الخطاب بھی بھاگنے والوں میں. فقلت له ما شأن الناس، میں نے پوچھا کہ کیا ہو گیا سب بھاگ رہے ہیں؟ تو کیا کہتا ہے عمر بن الخطاب کہ قال امر اللہ، کہتے ہیں یہ اللہ کا بس تقدیر یہی ہے، مقدر میں یہ لکھا تھا بھاگنے کی. تو میرے محترم ناظرین یہ کیا فرما رہے ہیں؟ اچھا یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کی، جنہوں نے جہاد کیا، قربانی دی، ان کی تعریف کی. بالکل آپ مانتے ہیں. پہلے تو ان کا ثابت کریں نا آپ کہ یہ مجاہدین میں سے تھے. جو لوگ، اب میں نے ان کی اپنی کتابوں سے ثابت کیے نا کہ یہ جنگوں سے بھاگے تھے. اب جو جنگ سے بھاگ جاتا ہے اس کی کیا نشانی ہے، اس کی کیا مقام ہے اسلام میں؟ یہ آیات ان کے لیے پڑھا کریں نا.
اور بھائی مولوی صاحب سلمان بھائی میری طرف دیکھو، جو جنگ سے بھاگتے ہیں، جو جن کا کوئی جنگ، وحدان ہاں میرا نام وحدان ہے، واحد اللہ وحدان. وحدان صاحب، معذرت کے ساتھ وحدان صاحب میرے استاد محترم، جو لوگ جنگوں سے بھاگے ہیں ان کے لیے جہاد کی آیات نہ پڑھا کرو، پہلے ان کا جہاد ثابت کرو، پھر ان کے لیے جہاد کی آیت پڑھو. جو لوگ بھاگے ہیں ان کے لیے بھاگنے کی آیات پڑھا کرو. یہ بھاگنے کی آیات میں آپ کو پڑھتا ہوں. وَلَقَدْ كَانُوا عَهَدَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ. ان صحابہ نے پہلے سے عہد کیا تھا، بیعت کیا تھا کہ ہم بھاگیں گے نہیں. لا يولون الادبار، اپنا پشت دشمن کی طرف نہیں کریں گے. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اللہ تعالیٰ قرآن میں وعدہ دیتا کہ میں حساب لوں گا. کیوں بھاگ گئے تھے؟ کیوں بھاگ گئے تھے؟ قل حبیباً سے کہہ دو لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت. یہ خطاب کس سے ہے؟ وہی صحابہ جن کے لیے تم کہتے ہو کہ انہوں نے جہاد کی، جو بھاگے تھے ان کے لیے، کہ تم اگر اے صحابہ کرام اگر بھاگتے ہو جنگوں سے تو یہ بھاگنا تمہیں موت سے نجات نہیں دے گی. اذا لا تمتعون الا قلیلا، کچھ عرصہ رہو گے لیکن وہ زندگی نامردی کی زندگی ہوگی. اچھا وہ کوئی ایمان کی زندگی نہیں ہے. آیات سے ہی پڑھا کرو بھائی صاحب. یا ایھا الذین، سورہ انفال، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. آئے ہائے 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 ہائے، اے ایمان والو جب جنگ کے لیے جاتے ہو تو کفار کی طرف اپنا پشت نہ کیا کرو، بھاگو نہیں. ومن یولہم یومئذ فقد فاء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر. جو دشمن کی طرف پشت کر کے بھاگ جاتا ہے نا، اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اس کا ٹھکانہ ہے کہ اس اللہ کا غضب اس پر ہے اور اس پہ اللہ کی لعنت ہے اور وہ جہنمی ہے، وہ بئس المصیر، اور جہنم بری جگہ. تو یہ بولو نا، میں نے آپ کے آن میں بتایا ہے. ایک منٹ، ابھی اللہ نے قرآن میں بتایا جو جنگ سے بھاگتا ہے وہ جہنمی ہے. تو میں تصدیق کرنا واجب ہوگا کہ یہ لوگ جہنم میں. ابھی مجھے 10 منٹ بھی بولنے نہیں دیا، اس نے مجھے 9 منٹ بولنے دیا. بسم اللہ کرو. دیکھو بھائی یہ ٹائم ہو گیا، صحیح ہے. 9 منٹ آپ بات کریں گے بھائی. 9 منٹ سے پہلے آپ نے اعتراض کرنا شروع کیا تھا. بھائی صاحب میں نے پیش کیا غزوہ حمراء الاسد کے موقع. غزوہ حمراء الاسد کے موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے اللہ کے رسول کا حکم کو مانا ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فزادہم ایمانا. تو میں نے کہا زیادت فرع ہے ثبوت کا، تو قبل ثبوت الایمان زیادت محالس. یا پھر الذین استجابوا للہ والرسول، یہ مقام ہے غزوہ حمراء الاسد والا. غزوہ حمراء الاسد میں کوئی انسان نے بھاگا نہیں ہے، حضرت عمر بھی نہیں بھاگا، ابو بکر بھی نہیں بھاگا. میں نے حوالہ بھی پیش کیا، ابن کثیر نے ذکر کیا ہے فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر و عمر و عثمان وہ سب گئے تھے، جنگ کے لیے گئے تھے. یہاں پہ جنگ بھی نہیں ہوا، تو جنگ نہیں ہوا تو کوئی مسئلہ نہ رہا. آپ نے احد کے بارے میں یہ پیش کیا ان الذین تولوا تظلم الشیطان ببعض ما کسبوا. آپ نے پیش کیا، میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْ، ہوا ہے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما رہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، بخاری کا حوالہ بھی پیش کیا. تو میں کہہ رہا ہوں اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے ثم ان المؤمنین، انہی لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے مومن کہا. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ مومن ہے، آپ ان کو مومن نہیں مانتے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مومن مانو. یہی بات ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ کہ میں نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ ہما فی الغار، جب یہ دو بھی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحب کو کہا لا تحزن، آپ حزن نہ کر، ساتھ ہے. اور میں نے سورہ انفال آیت نمبر 19 پہ ان اللہ مع المؤمنین، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے. تو محمد ماشاء اللہ، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد میں آپ کو ایک اور دلیل کم ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 11 پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہنالک ابتلی المؤمنون، تفسیر قمی 537 جلد 3 لے آؤ. ٹھیک ہے، 537 جلد 3 لے آؤ. ٹھیک ہے، یا پھر آپ ان کو دکھاؤ سامنے. ٹھیک ہے جی، آپ دیکھ لو.
ہنالک ابتلی المؤمنون، اللہ تعالیٰ فرماتے اسی وقت آزمائش کیا گیا تھا مومنوں پر. اور ایت نمبر 22 پر اللہ تعالیٰ فرماتے لما رأى المؤمنون الاحزاب، جب مومنوں نے ان جماعت اور احزاب کو دیکھا، وما زادهم الا ایمانا و تسلیما، تو ان کا ایمان اور تسلیم زیادہ ہو گیا. یہ تمہاری شیعوں کا تفسیر ہے، تفسیر قمی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 537 ہے. یہاں پہ فرما رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرار ابن خطاب کے مقابلہ میں عمر ابن الخطاب کو بھیجا، تو حضرت عمر اسی غزہ میں شریک تھا. ابھی اللہ تعالیٰ کی شہادت دیکھو، ہنالک ابتلی المؤمنون، اسی وقت آزمائش کیا گیا مومنوں پر، اللہ تعالیٰ نے ان کو مومن کہا. نمبر 2، لما رأى المؤمنون الاحزاب، یا شریک لوگوں کو اللہ نے مومن کہا. تو عمر کی مومن ہونا ثابت ہوا بحمد اللہ وعونہ. تو اللہ تعالیٰ کی بات کو نہ ماننے والا مسلمان نہیں ہو سکتا. آپ خود ہی کافر بن گئے. اگر آپ ابھی بھی اس کو نہیں مانتے تو 1000 بار مت مانو، لوگ تو مان جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ ہنالک ابتلی المؤمنون لما رأى المؤمنون الاحزاب، ان دو الفاظوں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر پر مومن کا اطلاق فرمایا. لما رأى المؤمنون الاحزاب، یا پہ حضرت عمر پر مومن کا اطلاق فرمایا. آپ کہہ رہے کہ وہ جو ہے وہ جنگ سے بھاگا تھا، فلاں جنگ سے بھاگا تھا. یہ میرے پاس ہے شرح العقائد، ٹھیک ہے نا؟ یہ شرح العقائد ہے، یہ میرے پاس ہے. یہ شرح العقائد میں یہ علامہ طبطزانی صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ جو جنگ سے بھاگنا ہے وہ گناہ کبیر ہے، ٹھیک ہے؟ اور گناہ کبیرہ کا مرتکب وہ مخلد فی النار بھی نہیں اور وہ کافر بھی نہیں. معتزلہ لوگ وہ کافر مانتا ہے. دیکھو، لا تخرج العبد المؤمن من الایمان لبقاء التصدیق الذي هو حقیقت الایمان خلافا للمعتزلہ حیث زعموا ان مرتکب الکبیرہ لیس بمؤمن ولا کافر. وہ کہتے ہیں کہ یہ معتزلہ کا مسلک ہے کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والوں کو وہ کافر سمجھتے ہیں، مسلمان نہیں سمجھتے. یہ معتزلوں کا عقیدہ ہے، اس سے آپ معتزلی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ 3 دلائل میں نے آپ کو پیش کیا. اور دلیل سن لو بھائی. سورہ زمر آیت نمبر 33 پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون لهم ما یشاءون عند ربهم. ٹھیک ہے نا؟ جس نے صدق لے آیا اور دوسرے نے تصدیق کی. ٹھیک ہے؟ یہاں پہ زاد المسیر والا آپ دیکھ لے، وہ کہتے ثم فی الصدق الذی جاء به النبی قول النبی جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولان احدهما انه لا الہ الا اللہ. یہ حضرت ابن عباس سے بھی نقل ہے. وبه قال سعید بن جبیر، تو یہ کلمہ کو ماننے والا کافر نہیں ہو سکتا. اور ابو بکر نے کلمہ کا تصدیق کیا تھا، تو نہ ماننے والوں پر اللہ کی لعنت. والقول الثانی، زاد المسیر نے لکھا ہے انہ القرآن، یا سے اس سے قرآن مراد ہے. قال قتادہ، اور مومن قرآن کو مانتا ہے نہ کافر. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور کافر کا قول ما نزل علی بشر من شیء، ما نزل على بشر من شيء. مومن کا قول والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، مومن قرآن کو ماننے والا ہے. یا پھر یہ زاد المسیر والا نے اپنا حوالہ بھی نہیں پیش کیا، یہ قتادہ کا قول ہے. اور قتادہ یہ یہاں پہ یہ فرما رہے والذی جاء بالصدق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لے آیا اور ابو بکر صدیق نے ان کو مانا، ان کا تصدیق کیا. اور مومن کی شان یؤمنون بما انزل الیک، اور کافر کا شان ما نزل علی بشر من شیء. یہ بھی دلیل ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مسلمان ہونے کے لیے. اور یہاں پہ بھی انہوں نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به، اور سورہ حدید ایت نمبر 19 میں ہے والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون، ایمان لانے والا صدیق ہوگا. ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، ایسا تصدیق ایمان نکلا. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله، ایسا تصدیق ایمان نکلا. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا. اللہ تعالیٰ کے قول سے کسی کا قول درست نہیں ہو سکتا. آپ تو جھوٹ نکلا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک صدیق مومن ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا. نو، یہاں پہ میں نے یہ مسئلہ ثابت کیا کہ ابو بکر صدیق نے تصدیق کیا. اور تصدیق کس کا کیا؟ یا لا الہ الا اللہ کا، لا الہ الا اللہ کو ماننے والا مسلمان ہے، یا قرآن کا، قرآن کو ماننے والا قرآن نے کہا یہ مسلمان ہے. بھائی صاحب یہ سن لے اور اس پہ غور کرے. ایک اور حوالہ آپ کو دکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ سورہ آل عمران ایت نمبر 122 میں اللہ تعالیٰ غزوہ احد کے بارے میں فرماتے ہیں
آپ نے فرمایا کہ وہاں پہ جو ہے وہ صحابہ کرام باغے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، تو صبح کے وقت گھر سے نکلے مومنوں کے لیے مورچے بنا رہے تھے. یہاں پر قرین آئے تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے، مومنین کے لیے آپ جو ہے وہ مورچے بنا رہے تھے. اور احد میں یہ دونوں شریک تھے تو یہ دونوں مومن تھے. دلیل تبوئ المؤمنین، اللہ تعالیٰ کی شہادت پر مومن ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کہتے ہیں آپ کی سستی بھی آیا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا، اللہ ان دونوں کا ولی ہے، اور اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا ولی ہوتا ہے، کافروں کا نہیں. ٹھیک ہے نا. بس اتنا کافی ہے. آپ ابھی جو ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک حوالہ پیش کیا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اس سے آپ نے استدلال پیش کیا تھا ابوبکر صدیق اور عمر کے کافر ہونے کے لیے. میں ان کا جواب دے رہا ہوں، صحیح ہے نا؟ جو مرضی کہہ دو بھائی، آپ کا ٹائم ختم ہے.